شب عاشور آ گئی، شب قیامت آ گئی، آج کی شب شہیدوں کی شب ہے، کل کی شب غریبوں کی شب ہے۔ آج زینب کو آس ہے کہ در خیمہ پہ عباس کھڑے ہوئے۔ آج سکینہ پیاسی سہی لیکن کچھ ہی دیر کے لیے سو جائیں گی۔ باپ کو اپنی بیٹی سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور اگر باپ حسین جیسا ہو اور بیٹی فاطمہ صغرا جیسی ہو، جب چلنے لگے تھے تو زینب عالیہ نے کہا تھا لے چلتے ہیں بھیا۔ فرمانے لگے خدا نے مجھے جتنی اولادیں دی ہیں کچھ میرے نانا کی شبیہ ہیں، مثلا علی اکبر، کچھ میرے بابا کی شبیہ ہیں، اور یہ بیٹی جو خدا نے مجھے دی ہے ہو بہو فاطمہ کی شبیہ ہے۔ آپ تصور کریں اکبر کا سر بھی نیزے پر بلند ہوا تھا لیکن حسین نے تحمل کیا۔ ہم شکل مصطفیٰ تھے نا، لیکن حسین یہ ضبط نہیں کر سکتے کہ جو صورت فاطمہ ہے اس کے ہاتھوں میں رسی باندھی جائے اور بازاروں میں پھرایا جائے، درباروں میں لے کے جایا جائے۔ 28 رجب کو کم سے کم لکھنے والوں نے 3 مرتبہ لکھا ہے کہ نانا کی قبر پر آئے اور آ کر کہا نانا شہر رہنے کے قابل نہیں رہا، ہم مدینے سے جاتے ہیں۔ نانا میرا بیٹا علی اکبر میرے ساتھ ہوگا، جب آپ کی زیارت کرنا چاہیں گے اسے دیکھ لیں گے۔ نانا میرے بھیا عباس جو ہم شکل علی ہے وہ بھی میرے ساتھ ہوگا۔ نانا مجھے بس فکر ہے تو اپنی بہن کی چادر کی فکر ہے، اور نانا کچھ خیال آتے ہیں کہ ایک بیٹی کو مدینے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک بچی کو ساتھ لیے جا رہا ہوں۔ مجھے نہیں پتا حسین کے لیے کون سی منزل سخت تھی، صغرا کو مدینے میں چھوڑنا یا سکینہ کو ساتھ لے کے جانا، مدینے میں صغرا کا رہنا یا سکینہ کا شام سے واپس نہ آنا، مدینہ میں صغرا کا رہنا یا سکینہ کے تماچے کھانا، مجھے نہیں معلوم کون سی منزل حسین کے لیے سخت تھی۔ میں کیسے یہ چھوڑ دوں؟ اماں کی قبر پر آئے لیکن ایسے آئے کہ جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ آتا ہے۔ آج تو رونے کی رات ہے نا، اگر ذاکر نہ بھی ہو تم رو، ہائے حسین کہہ کے رو، ہائے اکبر کہہ کے رو۔ جوانوں تم لوگ تو آج ہی کی رات کا انتظار کرتے ہو نا، اسی اذان کا انتظار سارے سال رہتا ہے نا۔ جی کھول کے پرسا دو، اس لیے کہ سب قبہ حسینی کے نیچے بیٹھے ہو، جہاں مجلس ہوتی ہے وہ حرم حسین ہوتا ہے، نگاہ حسین تمہارے اوپر ہے۔ جملے سنو، بعض علماء نے لکھا ہے گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے ماں کی قبر پر آئے۔ نہیں جملہ بدلوں، جس طریقے سے اکبر کی لاش پر پہنچے تھے بالکل ویسے ہی ماں کی قبر پر آئے۔ رخصت لی، سامان سفر بن چکا، چلے، بس اس سے زیادہ تفصیل میں نہیں پڑھوں گا لیکن جملے سن لو۔ شعبان گزرا، ماہ رمضان گزرا، شوال گزرا، ذوالقعدہ گزرا، ذی الحج گزرا، محرم کا چاند نمودار ہو گیا۔ صغرا نانی ام سلمہ کے پاس آئی اور آگے کہنے لگی نانی جب سے یہ چاند نمودار ہوا ہے میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، مجھے نہیں معلوم بابا کی طرف خیر ہے کہ نہیں۔ بہت ایسا ہوا پلٹ کے کبھی پوچھا نہیں، بعض روایت کے مطابق خود لکھا یا نانی نے کہا، بہرحال خط لکھا صغرا نے۔ اب پریشانی یہ ہے کہ خط حسین تک پہنچے تو کیسے پہنچے، پیغام حسین تک لے کے جائے تو کون لے کے جائے؟ بتایا گیا کہ ایک رستہ ہے جہاں سے مختلف رستے جدا ہوتے ہیں، وہاں پہ اگر جایا جائے تو شاید خط حسین تک پہنچ جائے۔ دنیا ہم سے پوچھتی ہے کب تک روگے؟ ہائے حسین کی بیٹی کا مقدر یہ تھا کہ راستے میں چلنے والوں سے پوچھتی رہے
عباس کے بڑے بیٹے فضل بھی ساتھ ہیں. جو بھی راہ گزر مسافر گزرتا ہے صغرا روک کے پوچھتی ہے کیا تو عراق کی طرف جا رہا ہے؟ کیا تو عراق کی طرف جا رہا ہے؟ کیا تو عراق کی طرف جا رہا ہے؟ اتنے میں ایک مسافر وہاں سے گزرا جو یہ کہتا ہوا گزرا کہ ہم عراق کی طرف جا رہے ہیں. فضل دوڑے, حسین کو جانتا ہے. کہاں جانتا ہوں کہ حسین کی بیٹی یہاں موجود ہے, خط دینا چاہتی ہے. آیا, خط لیا. عراق تو بڑا ہے, حسین کو کیسے ڈھونڈے گا, کاروان کو کیسے ڈھونڈے گا, کہ کیسے بھی ہو میں کاروان کو ڈھونڈ کے رہوں گا, خط آقا تک پہنچا کے رہوں گا, یہ میرا وعدہ رہا, اور اگر ہو سکا تو جواب بھی واپس لے کر آؤں گا. خط لے کے چلا, خط لے کے چلا. دن گزرے, اس دن کربلا میں پہنچا جب قیامت کا دن تھا. حسین اکبر کی لاش ماتم, اس وقت کربلا میں پہنچا جب حسین اکبر کی لاش پہ بیٹھے ہوئے تھے. اٹھ کے کھڑے ہوئے, اتنے میں سے پیچھے سے کسی نے سلام کیا. مڑ کے دیکھا, ساقی کوثر کے بیٹے کی غربت دیکھو. کہنے لگے اے شخص تو کون ہے اس غربت میں حسین کو سلام کر رہا ہے؟ اب کوئی حسین کو سلام کرنے والا نہیں ہے. آقا, آپ کی بیٹی فاطمہ صغرا نے خط بھیجا ہے, یہ مدینے سے خط آیا ہے, مدینۃ الرسول کا نام آنا تھا. خط کو لے لیا, خیمے کے اندر آئے. زینب, ام کلثوم, سکینہ, ام لیلہ, ام فروا, فضہ, دیکھو نانا کے مدینے سے خط آیا ہے, فاطمہ صغرا کا خط ہے. خط کو کھول دیا. اب جو خط کو کھولا اور پڑھنا شروع کیا تو شروع یہاں سے تھا کہ من فاطمہ العلیلہ, اے بابا بیمار بیٹی فاطمہ صغرا کی جانب سے اپنے مظلوم باپ حسین ابن علی کے لیے خط. بابا مدینہ اجڑ چکا ہے, گھروں میں تالے لگے ہوئے ہیں, مدینہ سنسان ہے. اے بابا الف الف السلام, اے میرے مظلوم بابا آپ پر ہزاروں ہزاروں سلام. میری پھوپھی زینب پر الف الف السلام, ہزاروں ہزاروں سلام. میرے چچا عباس پر الف الف السلام, ہزاروں ہزار سلام. میرے بھیا علی اکبر پر ہزاروں ہزاروں سلام. اس کے بعد کا جملہ سنو گے, بھیا بابا جب اصغر کو اپنی گود میں لیجئے گا, قبلو کا لفظ ہے, اکبر کے گلے کا بوسہ لیجئے گا, نیابتاً عنی میری طرف سے اس کے رخسار کا بوسہ لیجئے گا. اور بابا میں نے 2 لباس بھیجے ہیں قاصد کے ہاتھ جو نانی نے اپنے ہاتھوں سے سیا ہے, میرے بھیا کو پہنا دیجئے گا. اور میں پورا خط نہیں پڑھ سکتا. بابا ہاں آپ کی بیٹی, بیمار بیٹی اس آس میں زندہ ہے کہ بھیا آئیں گے, علی اکبر آئیں گے اور صغرا کو لے کے جائیں گے. ہاں میں زندہ ہوں بابا, آپ کی بیٹی زندہ ہے, اب بالکل طاقت نہیں رہی. آخری جملے سنو, ہاں میں زندہ ہوں بابا اس آسرے میں زندہ ہوں, اکبر آئیں گے. بابا میں اتنی بیمار تو نہ تھی کہ آپ مجھے مدینے میں چھوڑ جاتے, مجھے تو اپنی بیماری کا احساس بھی نہ تھا. ہاں لوگ کہتے تھے طویل سفر ہے, دھوپ اور گرمی ہے, فاطمہ صغرا بیمار ہے. ٹھیک ہے بابا, چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا, لیکن میں چچا سے ناراض ہوں, مجھے بھیا سے یہ امید نہ تھی. اچھا بابا ذرا یہ تو بتائیے, اصغر اب گھٹنیوں کے بل تو چلنے لگے ہوں گے, ہاں رونا جسے آتا ہے. ہاں بابا اصغر تو گھٹنیوں کے بل چلنے لگے ہوں گے. ہاں سکینہ اب تو اصغر کے ساتھ کھیلا کرتی ہوگی. بابا کیا آپ کو یاد ہے آپ پھوپھی سے کہہ رہے تھے, میں نے آپ کی بات سن لی تھی کہ زینب فاطمہ صغرا میری اماں کی شبیہ ہے. بابا اگر ایسی ہی بات ہے تو اکبر بھی تو ہم شکل نبی ہیں, بابا ان کو کیوں لے کے گئے؟ خیر بابا چچا نے بھی کچھ نہیں کہا, بھیا بھی اکبر نے کچھ بھی نہیں کہا, لیکن وہ کہتے اس لیے کہ آپ کے امر کے پابند تھے. بابا آپ کو یاد ہے آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ جب اکبر کا رشتہ طے پائے گا, اللہ
किस तरीके से ये जुमले पढ़ूं? मजमू नूरैन में पूरा खत लिखा हुआ है। बाबा, आपने हमसे वादा किया था कि जब अकबर का रिश्ता तय पाएगा तो आप हमें बुलाएंगे। बाबा, क्या वो दिन होगा जब अकबर सहरा बांधेंगे? बाबा, मैं बढ़ बढ़ के बलाए लूंगी। बाबा, मैं अपने भाई का सदका निकालूंगी। बाबा, मेरी मरीजी दूर हो जाएगी। अच्छा बाबा, जितना जल्दी हो सके सुगरा को जवाब देना। खत को लिया, खैमे से बाहर आए। कासिद ने देखा हुसैन सारे कतार रो रहे हैं। कहा, खत का जवाब का मेरे साथ चलो। चलते हुए एक लाशे पर पहुंचे। अकबर का लाशा खत को सीने पे रख दिया। अकबर बहन का यही हक रोने का शब-ए आशूर है। यही हक है रोने का। बचे तो अगले बरस हम हैं और ये हम फिर हैं। जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। यही तो कुछ वक्त था कि जब रात की तारीकी में तुम्हारा मौला जंगल की तरफ चला। पीछे से किसी के आने की आहट महसूस हुई। कौन? काका, आपका सहाबी नाफे का। सहाबी वापस पलट जाओ। नाफे वापस पलट जाओ। काका, चारों तरफ से दुश्मनों ने घेरा हुआ है, मुमकिन ही नहीं कि नाफे पीछे चला जाए। अच्छा नाफे, अगर आ गए हो तो चलो साथ साथ चलो। लेके चले, एक मकाम पर रुक गए। कनाफे, इस जगह को पहचानते हो? का नहीं मौला, का ये वो जगह है कल मेरे भाई अब्बास का बाजू कट के गिरेगा। और आगे चले, दूसरे मकाम पर रुक गए। कहने लगे नाफे, इस जगह को पहचानते हो? नहीं मौला। का यहाँ दूसरा बाजू अब्बास का गिरेगा।